متوکل عباسی کے دور خلافت میں کہ جب ایک شخص نے آ کر کہا، اے متوکل، حکومت تیری ہے مگر دلوں میں حکمرانی علی نقی کی چلتی ہے، تخت و راج تیرا ہے مگر لوگ تجھ سے زیادہ احترام اور محبت علی نقی سے کرتے ہیں۔ یہ سن کر مغضوب ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ امام الہادی کی تضحیک اور ان کی تضلیل کا سامان میسر کر سکوں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک شخص کو بلایا اور 50 غلام اس کے حوالے کر کے کہا کہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ یہ فقط مجھ سے محبت کریں، میرے مطیع ہوں، میرے فرما بردار ہوں۔ اور کچھ روز بعد امام علی نقی کو دربار میں دعوت دی۔ اب جب امام علی نقی داخل دربار ہونا چاہتے تھے تو اس نے تمام تر دربانوں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ لوگ جو گھڑ سوار ہیں جب امام علی نقی داخل دربار ہوں تو خبردار اپنی سواریوں سے نہ اتر جانا اور امام کی عزت و احترام میں کھڑے ہو کر امام کو سلامی نہ دینے لگ جانا۔ اور وہ دربان کہ جو عمراء اور علماء کے آنے پر پردہ اٹھایا کرتے تھے اور جسے بہت باعث عزت و شرف سمجھا جاتا تھا، انہیں حکم دے دیا گیا کہ جب امام داخل دربار ہوں تو بجائے اس کے کہ پردہ اٹھا لو، پردے کو مضبوطی سے تھام کر کھڑے ہو جانا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم خدا والوں کے آگے اور خدا کے آگے منصوبہ بندی کرتے ہو، خدا تم سے بہترین منصوبے بنانے والا ہے۔ اب یہاں امام داخل دربار ہونا چاہتے ہیں تو وہ گھڑ سوار جو سامنے کھڑے ہیں ایک مرتبہ جو ہی امام علی نقی کی جانب نگاہ کی، جو ہی وجہ اللہی چہرے کی جانب نظر کی، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے تیزی سے گھوڑے سے اترے، اپنے خنجر سے اپنے جوتوں کو کاٹا اور پا برہنہ ہو کے کھڑے ہوئے اور عزت و احترام سے سر کو جھکا کر امام کے سامنے سلام عرض کرنے لگے۔ اور جو ہی امام داخل دربار ہوئے تو وہ دربان جو تیزی سے مضبوطی سے پردوں کو تھام کر کھڑے تھے، ایک مرتبہ محملوں کو پکڑ کے کھڑے تھے، جو ہی امام داخل دربار ہوئے آسمان سے ایک اس طرح کا نور چمکا کہ نور نے ان کے ہاتھوں کو بھی جلا دیا اور ان پردوں کو ہوا نے اٹھایا اور ایسا نورانی استقبال ہوا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابر سایہ کرتا ہو، بادل ساتھ ساتھ چلتا ہو، تمام تر فضا خوشبو اہل بیت سے معطر ہو گئی اور امام داخل دربار ہوئے۔ آسمان سے لبیک یا حجت خدا کی صدائیں بلند ہونے لگی، تسبیح و تقدیس پروردگار عالم بلند ہونے لگی اور ایک مرتبہ امام کا شہنشاہانہ اور شاہی استقبال ہوا۔ اور نہ صرف یہ تو کیفیت درباریوں کی تھی، جب ایک مرتبہ متوکل عباسی نے امام کو دیکھا تو خود تخت پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ولینا، اے ہمارے ولی آپ پر ہمارا سلام ہو، اور نظر جھکا جھکا کر امام کا استقبال کرتا تھا۔ اب وہ 50 غلام جنہیں خاص تربیت دی گئی تھی وہ قریب آئے۔ اب جو ہی وہ قریب آئے، متوکل سمجھتا تھا میرا احترام کریں گے، اب جو ہی ان لوگوں نے امام کو دیکھا خدا کے سجدے میں گر گئے، امام کی نالین کو چومتے جاتے ہیں، کبھی امام کی ابا کا دامن تھام کر فریاد بلند کرتے ہیں اور کبھی امام کے ذات کے ایسے پہرا دیتے ہیں، اس طرح سے چکر لگاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طواف کعبہ بجا لاتے ہوں اور فرتے مسرت سے روتے جاتے ہیں، چلاتے جاتے ہیں اور یا میرے امام یا میرے امام کرتے جاتے ہیں۔ یہ منظر بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ اب جب امام علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو وہ 50 غلام کہ جو امام کا احترام بجا لا رہے تھے انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ وہ شخص جس نے ان کی تربیت کی تھی روتا ہوا امام کی خدمت میں تشریف لے گیا اور جا کے کہتا ہے مولا آپ جانتے ہیں وہ 50 غلام جو آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کے احترام میں جھکے جاتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ کہا سر قلم ہو گئے، انہیں قتل کر دی گیا، وہ قبروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں اچھا اس حجرے کی طرف نظر کرو۔ اب جب اس نے اس حجرے کی جانب نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ وہی 50 غلام کہ جو رنج و علم میں قتل کر دیے گئے تھے آج اس حالت میں موجود ہیں کہ خوش و خرم ہیں، بہشتی غذا کھا رہے ہیں، چہرے نورانی ہیں، خداوند کی عبادت میں مشغول ہیں۔ خدا کی قسم جو آل محمد کی محبت میں قتل کر دیے جائیں ان کا رتبہ بہت عظیم ترین ہے۔ جو خدا کی مشیت، خدا کی حجت کی تکذیب کرنا چاہتے ہیں خدا ان کو پست کر دیتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے۔